السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث، یقول اللہ سبحانہ وتعالی واحفظوا ایمانکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلف منفقۃ للسلع ممحقۃ للکسب۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل سے عقیدے کی کلاسز رواں دواں ہیں، جس کے اندر بہت ساری عقیدے کی بنیادی باتوں کا تذکرہ لگاتار آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی بحث کا ایک حصہ جو کہیں نہ کہیں شرک اصغر کے وسائل میں آتا ہے، ان میں سے ایک اہم چیز ہے جسے کثرت سے قسم کھانا بھی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ سلف صالحین رحمہ اللہ فرمایا کرتے کہ جو آدمی سچا ہوتا ہے اسے اللہ کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سچا ہے تو اسے اللہ کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتا ہے تو قسم کھا کے اسے یقین دلانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، کہ تم اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ الحلف منفقۃ للسلع وممحقۃ للکسب، قسم سامان کے لیے مفید ہے، یعنی اس کے ذریعے سامان کو بیچا جا سکتا ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ قسم کھا کر سامان بیچنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے نہ قیامت کے دن اللہ گفتگو کرے گا، اور اللہ کا بات نہ کرنا یہ اس آدمی کے لیے عذاب کی شروعات کی باعث ہے۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کے نفس کا تزکیہ نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دو سزاؤں کے بعد تیسری خطرناک سزا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ تین کون ہیں؟ کہا الثیب الزانی، کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی زنا کرتا ہے، وعائل مستکبر، اور ایک فقیر جو تکبر والا ہے۔ فقیر ہے، محتاج ہے، جب انسان محتاج ہو تو عاجزی اختیار کرے، مگر وہ محتاج رہ کر بھی فقیر ہے لیکن تکبر کرتا ہے۔ وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِضَاعَتَهُ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور وہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا مال سمجھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے مال سمجھا ہے کہ قسم کھا کر سامان خریدتا ہے اور قسم کھا کر سامان بیچ دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، قال عمران فلا ادری اذکر بعد قرنہ مرتین او ثلاثا ثم ان بعدکم قوم یشہدون ولا یستشہدون ویخونون ولا یؤتمنون وینظرون ولا یوفون ویظہر فیہم السمن۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد ان کے آنے والوں کا ہوگا، پھر اس کے بعد ان کے آنے والوں کا ہوگا۔ حضرت عمران کہتے ہیں مجھے یاد نہیں اللہ کے نبی نے اپنے زمانے کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا، تین زمانوں کا۔ پھر آپ نے فرمایا پھر تمہارے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر مانگے گواہی دیں گے، خیانت کرنے والے ہوں گے، امانت دار نہیں ہوں گے، نظر مانیں گے تو پوری نہیں کریں گے، اور اللہ ان میں موٹاپے کو پھیلا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ان کے بعد والوں کا، پھر ان کے بعد والوں کا، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ایک ایسی قوم آئے گی تمہارے بعد، ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم سے پہلے اور قسم گواہی سے پہلے ہوگی، یعنی گواہی دیں گے تو قسم کھا کر دیں گے اور بغیر مانگے ہی قسم کھایا کریں گے، یعنی وہ لوگ نہ گواہی میں احتیاط کریں گے نہ قسم کھانے میں احتیاط کریں گے، بلکہ آنن فانم قسم اور گواہی کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ حضرت ابراہیم النخعی رحم اللہ فرمایا کرتے بچپن میں ہمیں ہمارے بزرگ گواہی اور عہد پر قائم رہنے کے لیے مارا کرتے تھے،
گواہی دینے پر، اس کو پورا نہ کرنے پر مارا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، بات جیسے ابھی بنیادی طور پر آپ کے سامنے کی گئی کہ انسان کو جتنا ہو سکے قسم کھانے سے احتراز کرنا چاہیے، اسے بیجا قسم کھانے سے بچنا چاہیے۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ شریعت نے ہمیں ایسا کیوں حکم دیا ہے کہ وہ قسم جو اسلام کے اندر جائز ہے آپ اسے بار بار نہیں قسم کھا سکتے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زیادہ قسم کھانے کی ممانعت یہ ہے کہ جب انسان زیادہ قسم کھاتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے جھوٹی قسم کھانے لگ جاتا ہے۔ جو شخص بار بار قسم کھائے گا، لوگ بھی سمجھیں گے کہیں نہ کہیں یہ سچا تو نہیں ہے، لوگوں کو بھی ایسے آدمی پر شک ہوگا کہ ہر چھوٹی بات پر یہ قسم کیوں کھا رہا ہے۔ اس لیے خود کو ثابت کرنے کے لیے انسان کو بار بار قسم نہیں کھانی چاہیے، بلکہ یہ عادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی عادت بتایا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کہ ہر زیادہ قسم کھانے والے اور ذلیل آدمی کا آپ بات نہ مانا کریں، آپ ان کی باتوں کو نہ مانا کریں۔ یعنی جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، حقیقت میں شریعت اسلامیہ وہ ناپسندیدہ کام کر رہا ہے، اور ایسا آدمی شریعت کے اندر ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہے۔ بار بار قسم کھانا، ظاہری بات ہے آپ اللہ کے نام ہی کی قسم کھائیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں بار بار قسم کھانا یہ اللہ کے نام کی بے ادبی ہے کہ آپ ہر چھوٹی بڑی بات میں اللہ کے نام کو لے آ رہے ہیں۔ ہر جھوٹی بات، مذاق یا دنیا کا معمولی فائدہ کے لیے اللہ کے عظیم ناموں کا استعمال کرنا یہ اللہ کے ادب کے خلاف ہے۔ تیسری اہم بات ہے، آخرکار انسان جھوٹی قسم تک پہنچ جاتا ہے۔ جب آدمی بار بار قسم کھائے گا اور قسم کھانے کا مقام و مرتبہ اسے نہیں پتا ہوگا، وہ آدمی کیا کرے گا؟ تو وہ آدمی جھوٹی معاملات میں بھی قسم کھانا شروع کرے گا، جو کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے، جھوٹی قسم کھائے۔ محترم حاضرین، ایک چوتھی اہم وجہ جس کی وجہ سے بار بار قسم کھانے سے شریعت نے منع فرمایا ہے کہ یہ دل کی کمزوری ہے یا اس آدمی کے ایمان کی کمزوری ہے کہ وہ بار بار اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ اس لیے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ سلف رحمہ اللہ فرمایا کرتے کہ صادقوں کو قسم کی ضرورت نہیں، قسم کمزور آدمی کھاتا۔ جو آدمی دل سے ایمان سے پکا ہے، آپ کو قسم کھانے کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ صحیح ہے، لیکن سامنے والا نہیں مان رہا ہے تو اسے منانے کے لیے آپ قسم نہ کھائیں، آپ اپنے ایمان پر بھروسہ کر دیں۔ آپ کو ماننا ہے تو مانو، ورنہ نہ مانو، میں ہر چھوٹی بڑی بات پر قسم نہیں کھاؤں گا۔ زیادہ قسمیں اعتماد کی کمی اور کردار کے ڈھیلے ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ پانچویں وجہ جسے شریعت اسلامیہ نے کیا ہے زیادہ قسم کھانے سے منع فرمایا کہ زیادہ قسم کھانا اللہ کا غضب اور آخرت میں حساب کا باعث بن جاتا ہے۔ جھوٹی یا بلا ضرورت قسم کھانا یہ حقیقت میں باعث عذاب ہے۔ حدیث کے اندر آپ نے فرمایا جو بندہ مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے، اللہ ایسے آدمی پر غصہ ہو جاتا ہے۔ صرف دوسروں کا مال لینے کے لیے یا اپنا مال لینے کے لیے بار بار قسم کھائے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ محترم حاضرین، زیادہ قسم کھانے کے بہت سارے دنیا کے بھی نقصان ہوتے ہیں۔ پہلا دنیا کا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی بار بار قسم کھاتا ہے، ایسے آدمی کا اعتبار لوگ کم کرتے ہیں، یعنی ایسا شخص معاشرے میں ناقابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ آپ اپنے نفس کو تحقیر اور جھوٹ کی تربیت دے رہے ہیں۔ آپ کا نفس اتنا حقیر ہے کہ کسی نے کچھ کہا آپ نے قسم کھایا، یعنی آپ کے نزدیک آپ کے نفس کی عزت نہیں ہے کہ آپ اپنی بات کو منوانے کے لیے بار بار قسم کھا رہے ہیں۔ اور جب آپ خود اپنے نفس کو ایسی غلط تربیت دے رہے ہیں تو آپ اپنے نفس کی تکریم کب کریں گے؟ کثرت قسم اخلاق کی خرابی اور جھوٹی عادت کو پیدا کر دیتا ہے۔ ایک اور تیسرا نقصان کہ ہر بات پر قسم کھانا یہ انسان کی شخصیت کی کمزوری ہے، یہ اصل میں غیر سنجیدگی اور اس آدمی کے اندر معیار یا بے وزنی کا اظہار ہے۔ لہذا اسلام تو انسان کو توازن اختیار کرنے کا حکم جاتا ہے۔ سخت ضرورت پڑے تو قسم کھانا جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ عدالت میں کھڑے ہوں، نکاح کا مسئلہ ہو، گواہی دینے کی بات ہو اور حق کو ثابت کرنے کی بات ہو، وہاں اللہ کی قسم لینا جائز ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ چیز ضروری بن جاتی ہے، لیکن معمولی بنا لینا، ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنانا، اسے علماء نے ممنوع، مکروہ اور مذموم قرار دیا ہے۔
تو بنیادی طور پر یہ بات آپ کو پتہ چلی کہ زیادہ قسم کھانا اللہ کے نام کی بے ادبی ہے، جھوٹے بننے کی علامت ہے، آخر میں حساب کا خطرہ ہے، انسان کی سچائی پر لوگوں کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، اور نفس اور زبان کیا ہے، جھوٹ کی تربیت پاتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا قول میں نے سنایا کہ سچی قسم کی ضرورت انسان کو کبھی پڑھنی ہی نہیں چاہیے، یعنی اسے اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے اپنے وقار کو ایسے بنا کر رکھنا چاہیے کہ اس کے قسم کھائے بغیر بھی اس پر لوگ اعتماد کریں، اس قدر انسان کو بذات خود قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ چلیے اس کے بعد ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذمہ اور ضمانت دینے کا حکم کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ان اللہ یعلم ما تفعلون۔ سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب تم اللہ سے عہد یعنی کوئی پیمان، اللہ سے کوئی اگریمنٹ کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسم کھاؤ تو ان کو مت توڑو۔ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو کہ اللہ میرا کیا ہے، گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام افعال سے باخبر ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بڑی فوج یا کسی دستے پر امیر مقرر فرماتے تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کرتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے اغضوا بسم اللہ فی سبیل اللہ قاتلوا من کفر باللہ اغضوا ولا تغلوا۔ آپ کہا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے تم راستے میں چل پڑو، اور قاتلوا من کفر باللہ، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا تم ان کے ساتھ لڑو، اللہ کے ساتھ کفر کا اطاعت۔ اس کے بعد کہا گا لڑائی کرنا اور خیانت نہ کرنا، بد عہدی نہ کرنا، مثلا نہ کرنا، یعنی کسی مقتول کی جسم کے اعضاء کو نہ کاٹنا، نہ بچوں کو قتل کرنا۔ جب مشرکین دشمن سے تمہارا سامنا ہو تو انہیں 3 باتوں کی پیشکش کرنا، اگر وہ کوئی ایک بھی بات مان لے تو جنگ سے رک جانا، ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا۔ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسے قبول کر لیں تو اسے منظور کر لینا، اور انہیں کیا ہے، کفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دینا، اور انہیں بتانا کہ اگر وہ ہجرت کریں گے تو انہیں وہ سب حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجر کو حاصل ہیں، اور جو مہاجرین کو برداشت کرنا پڑتا ہے انہیں بھی برداشت کرنا ہوگا۔ اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں تو پھر یہ ان لوگوں میں بدوی مسلمانوں کی طرح ہوں گے جن پر اللہ کا حکم جاری ہے، انہیں مال غنیمت یا مال فیض سے کوئی حصہ نہیں ملے گا الا یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں۔ دوسری بات کہی، اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں تو پھر ان پر جزیہ طلب کرنا، اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں تو قبول کر لینا اور جنگ سے رک جانا۔ تیسری چیز آپ کہتے اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر ان سے لڑائی کرنا، اور جب تم قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کرو اور دشمن چاہے کہ تم انہیں اور ان کے رسول کی امان، تحفظ اور ضمان دو تو ایسا ہرگز نہ کرنا، بلکہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے امان و تحفظ دینا، یعنی یہ کہنا کہ تم مانو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذمہ دار ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا حفاظت کرنے والا ہے، نہیں، اللہ کی حفاظت میں ان کو نہ دینا، بلکہ تم کہو کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اس لیے کہ اگر تم اپنا یا اپنے ساتھیوں کا ذمہ توڑ دو تو یہ اللہ اس کے رسول کے ذمہ توڑنے سے کم تر گناہ ہوگا، ورنہ ہوگا یہ کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت دی، بعد میں اس کو توڑا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا جب تم قلعے میں بند کسی دشمن کا محاصرہ کرو اور وہ چاہے کہ تم اسے اللہ کے حکم اور فیصلے پر اتار دو، یعنی اس سے صلح کر لو، تو ایسا بھی نہ کرنا، تمہیں کیا علم ہے کہ تم ان کے بارے میں اللہ کے فیصلے کو پا سکو یا نہ پا سکو۔ محترم حاضرین، یہاں پر بنیادی طور پر جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کسی بھی ایسے آدمی کو جو اللہ پر ہی ایمان نہیں رکھتا ہے اللہ کی ضمانت نہیں دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ چلو میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، اب اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تو اللہ کی ضمانت میں، اللہ کے ذمے میں ایسے انسان کو نہیں دینا چاہیے، خصوصی طور پر بات اگر وہ آدمی کی ہو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ بات اگر ذمہ یا ضمانت کا شرعی معنی کہا جائے، ذمہ عربی میں عہد، ضمانت و حفاظت کو کہتے ہیں۔ اللہ کا ذمہ، اللہ کی طرف سے بندوں کی حفاظت،
اللہ کا ذمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے حفاظت۔ مسلمانوں کا ذمہ یعنی مسلمانوں کی طرف سے عہد و پیمان کہ ہم فلاں کو نہیں چھیڑیں گے، اس کا خون اور اس کی جان محفوظ ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اللہ کی حفاظت کا وعدہ، بندوں اور مسلمانوں کی طرف سے مطلب ان کے خون کو نہ پڑنا۔ مثال کے طور پر فجر پڑھنے والا کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں، اگر آدمی ان اعمال کو کرتا ہے تو وہ آدمی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے وہ؟ اللہ کے ذمے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ سب سے پہلے فجر پڑھنے والا آدمی، جو آدمی فجر کی نماز کو ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ آپ نے کہا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا یطلبنکم اللہ فی ذمته بشیء فیدرکہ فیکبہ فی النار جہنم۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یعنی جو بندہ فجر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امان میں ہے۔ جس نے ایسے بندے پر ظلم کیا گویا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو اس نے توڑ دیا۔ تو لہذا ایسے بندوں سے انسان کو لڑنے سے، جھگڑا کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ حکم ذمۃ اللہ خود اللہ نے مقرر فرمایا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جاؤ تم فجر کی نماز پڑھو، اللہ کے تم ذمے میں ہوگے، یہ بات میں کہوں یہ نہیں ہو سکتا۔ میں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ دوں، بلکہ اللہ جسے چاہے اسے ذمہ دیتا۔ اس کے علاوہ واضح ممانعات اللہ اس کے رسول کا ذمہ دینے سے بھی روکا گیا، ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ اس حدیث میں یہ ہے، جس بنا پر کتاب التوحید میں ایک مکمل باب بھی قائم کیا گیا ہے کہ بابو ما جاء فی ذمت اللہ، بابو ما جاء فی ذمت اللہ و ذمت نبیہ، کہ کیا کسی انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں دیا جا سکتا ہے، کہ دیا جا سکتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے نیچے انہوں نے حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کی لمبی طویل حدیث کا ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے امیر کو جہاد کے آداب سکھایا۔ اس کے اندر جو ابھی میں نے روایت پڑھ کر سنائی اسی کے اندر اسی کا ذکر تھا۔ آپ نے اس کا مختصر خلاصہ حدیث کا بتاؤں تو آپ نے کہا کہ قلعے کا جب محاصرہ کرنا اور تم سے کہا جائے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی زمان یعنی ان کی طرف سے تم امانت دو، تو تم ایسا ہرگز نہ کرنا، تم اپنی امانت دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت، اللہ کا ذمہ ان لوگوں کو نہ دینا۔ اس سے کیا حکم نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت صاف ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کا ذمہ کوئی آدمی نہیں دے گا۔ اس کی علت خود حدیث کے اندر بیان کی گئی کہ اگر بعد میں حالات بدل جائیں اور لڑنے کی یا سزا دینے کی وجہ آئے تو تم اللہ کو جھوٹا نہ قرار دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا نہ قرار دو، بلکہ تم اپنا ذمہ دو گے، ہو سکتا ہے تم جھوٹے بن جاؤ۔ لہذا صحابہ، تابعین، ائمہ سب کا یہی منہج رہا ہے کہ امان اور معاہدہ اپنی طرف منسوب کرتے تھے، وہ اللہ اس کے رسول کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے۔ آج دور حاضر کے اندر بہت سارے لوگ ایسے جملوں کا استعمال کرتے ہیں جو جملے حقیقت میں یہی ہیں کہ وہ اللہ کے ذمہ، جیسے میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا ذمہ دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ جملہ غلط ہے، آپ اللہ اس کے رسول کا ذمہ نہیں دے سکتے، غلط جملے۔ جیسے میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا ذمہ دیتا ہوں، یہ کام اللہ اس کے رسول کی ضمانت سے ہوگا، لوگ کہتے ہیں یہ کام جو تمہارے میرے بیچ میں ہے یہ اللہ اس کے رسول کی ضمانت سے ہوگا۔ بعض لکھنا کہ فلاں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہے تب میں اس کام کو انجام دوں گا، تو یہ جملے غلط ہیں، ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو کہنا کیا چاہیے، یہ میرے اور ہمارے ذمہ داری میں ہے، ہم مسلمانوں کی امان اس کو حاصل ہے، ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اس طرح کی باتوں کو ڈالنا، اگر انسان بعد میں پلٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے۔ مسلمانوں کا ذمہ امان کیا دینے کا حکم ہے، اس پر بہت سخت اور بھرپور ذمہ دے سکتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا کہ وہ ذمۃ المسلمین واحدہ یسعی بها ادناہم فمن احفظ مسلما فعلیہ مثل ذلک، کہ اگر کسی مسلمان نے کسی کو امان دی ہے، کہا ہے کہ تم میری امان میں ہو، تم میری حفاظت میں ہو، تو تمام مسلمانوں کو اس کی حفاظت کو قبول کرنا پڑے گا اور سب مسلمانوں کو اس کو امان دینا ہوگا، یعنی مسلمانوں کا ذمہ امان سب کا ایک جیسا ہے۔ ان سے ادنا یعنی عام آدمی، عورت، غلام، کمزور بھی اگر کسی کو امان دے دے تو سب پر لازمی ہے کہ اس کی حفاظت کرے، جو اس امان کو توڑے گا اس پر سخت وعید ہے۔ بلکہ ابن بطہ، ابن حجر رحم اللہ علیہ، یہ انہوں نے اس سے مسئلہ نکالا کہ کوئی عام مسلمان بھی کسی حربی کو، کافر کو کہے میں نے تجھے امان دی، تو اب باقی مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس امان کی عزت کریں، جبکہ شریعت اسلامی کے اصول کے خلاف وہ نہ ہو۔ یعنی شریعت کہتی ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنی دی ہوئی ذمہ اتنی مضبوط کرو کہ شریعتاً کیا ہے، لوگ اس کا احترام کریں۔ محترم حاضرین، ذمت اللہ
کہ دو پہلو ہیں، اس کو فرق سمجھ لیں۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے دی ہوا ذمہ ہم صرف بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے کسی آدمی کو کوئی ذمہ دیا ہے، کوئی امانت، کوئی عہد و پیمان دیا ہے، تو ہم اس کو ذکر کر سکتے ہیں۔ جیسے فجر کی نماز پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، کیونکہ حدیث میں ثابت ہے، ہم نے اس کو بولا، تو جہاں ہے ہم اتنا بیان کر سکتے ہیں۔ اہل ذمہ غیر مسلم شہری جن کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، اوصیکم بذمۃ اللہ فانها ذمۃ نبیکم والرزق عیالکم، یہ سب اللہ اس کے رسول کے مقرر کیے ہوئے شرعی عہد ہیں، ہم صرف ان کو بیان کرتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہا کرتے؟ وہ نصیحت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے کو یاد دلاتے، ہم اپنی طرف سے ذمہ دے سکتے ہیں جیسے حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ اور خاص کر یہ جس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس کا تعلق اسلامی حکومت اور مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ رہنے سے۔ اب جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس حکم کا کوئی شرعی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جہاں مسلمان رہے ہوں گے اور اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی معاملات ہوں گے، اور کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو اسلامی ملک میں آ کر کہے کہ میں نے تجھ کو امان دی، تب یہ ساری باتیں وہاں امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ یعنی حالات جنگ ہو یا معاہدے میں کوئی گڑبڑی آ جائے، میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا ذمہ دیتا ہوں، یہی وہ چیز ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جیسے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قسم و حلف کھا کے اللہ تعالیٰ کا ذمہ دینا الگ، مگر قریب مسئلہ ایک جیسا یہ ہے کہ اللہ کا ذمہ نہیں دے سکتے اور آپ کیا ہے اپنا ذمہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے کہا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک و کفر، کہ جس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی قسم کھائی، اس نے کفر کی ہے یا تو اس نے شرک کیا۔ اس لیے ابن باز رحم اللہ کہا کرتے تھے کہ بذمتی فلان بحیاتی بالشرف بالامانہ، یہ سب جملے درست نہیں ہیں۔ یعنی میری ذمے فلاں آدمی کا عہدہ، فلاں آدمی کی زندگی، میری زندگی، میری امانت کی قسم، تو آدمی کو کیا ہے ذمے لیتے وقت قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی ذمے کی، اپنی ایمان کی، اپنی امانت کی قسم کھائے گا، وہ یہ حقیقت میں وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے اسے صفات الہیہ میں شمار کر کے جواز کی گنجائش نکالی، مگر یہ درست نہیں ہے۔ مطلب حاضرین، بنیادی طور پر آپ یہ سمجھیں کہ اپنی طرف سے کسی کو اللہ اس کا رسول کا ذمہ دینا یہ سخت منع ہے، جائز نہیں ہے۔ سری ممانت حضرت بریدہ کی روایت میں آئی۔ درست طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی اسلامی، یعنی اپنے مسلمان ہونے یا جس محلے میں رہتا ہے یا اسلامی ریاست کا ذمہ دے سکتا ہے۔ اللہ کے ذمہ پر جیسے جہاں اللہ نے ذمہ دیا ہے، جہاں اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا، وہاں ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسلمان اگر کسی کو ذمہ دے تو تمام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اس آدمی کا احترام کریں، اور قسم میں یہاں پر ہمیں شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے۔ چلیے، جب اتنی باتیں واضح ہو گئی، اب ایک اور اہم مسئلہ جو حقیقت میں کہیں نہ کہیں شرک کے چور دروازوں کی طرف لے جاتا ہے، اللہ پر قسم کھانا۔ اللہ پر قسم کھانا حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے بنوی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قال رجل واللہ لا يغفر اللہ لفلان فقال اللہ عز وجل من ذا الذي يتأتى علي الا اغفر لفلان انی قد غفرت له واحبطت عملك۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے زمانے میں ایک آدمی کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی تھا، ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ قصہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ دو سگے بھائی تھے، جو بڑا بھائی تھا بڑا عبادت گزار تھا، جو چھوٹا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، یعنی اتنا عبادت گزار نہیں تھا، اور خاص کر ایک گناہ کو انجام دیتا تھا۔ جب بڑے بھائی نے دیکھا کہ میرا بھائی اسی گناہ کو بار بار انجام دے رہا ہے اور میں اس کو نصیحت بھی کر رہا ہوں، وہ نصیحت کو قبول بھی نہیں کر رہا ہے، تو اس نے مارے غصے کے ایک مرتبہ اپنے بھائی کو وہی گناہ کرتے دیکھا، تو اس وقت کہا خدا کی قسم تو نے اس گناہ کو اتنی بار کیا، اللہ کی قسم تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قسم کھا کر کیا کہا؟ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ جب اس آدمی نے یہ جملہ کہا تو یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے جواب میں کہا یہ کون ہوتا ہے جو مجھ پر قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، یعنی مجھ پر اللہ پر قسم کھا کے کہے کہ اللہ فلاں کو نہیں معاف کرے گا، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیرے قسم کھانے کی وجہ سے تیرے اعمال کو برباد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو انسان کو اللہ پر قسم نہیں کھانی چاہیے۔
اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ ان القائل رجل عابد وقال ابو ہریرہ تکلم بکلمت اوقبت دنیاہ وآخرتہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جس آدمی نے یہ قسم کھائی تھی بڑا نیک تھا، عبادت گزار تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، لیکن ایک جملہ، سبحان اللہ، ایک جملہ اس نے ایسا کہا کہ پوری دنیا اور آخرت برباد ہو کر رہ گئی. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو کبھی بھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر قسم نہیں کھانی چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی ہمیں پتہ چلی کہ بہت سارے لوگ اپنے نیک اعمال پر اتنا فخر کرتے ہیں، اپنی خدمتوں پر، دین کے جو دین کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا اتنا فخر کرتے ہیں کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. میں دعوت کا کام کر رہا ہوں تو جو نہیں کر رہا وہ مجھ سے کمتر ہے. میں دین کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں، ایک آدمی اتنا جذبہ نہیں رکھتا ہے تو انسان سمجھے کہ میں بہتر ہوں، وہ کمتر ہے. اور بسا اوقات اسی بہتری اور کمتری کو جو دل میں رکھتا ہے وہ زبان پر آ جاتی ہے، اور وہ زبان پر آئے تو بسا اوقات ایک جملہ، جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث کا اندر دیکھا کہ دنیا اور آخرت کو لے جاتا ہے. وہ عابد تھا، زاہد تھا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن ایک جملہ جب اپنے اس نے گنہگار بھائی کو دیکھا اور ایسا جملہ کہا، وہ دنیا و آخرت کو برباد کر دیا. ایک اہم بات یہ ہے اس حدیث سے، ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ گنہگار ہیں حقیقت میں یہ قابل رحم ہے. جو گنہگار ہیں، ایک آدمی غیر مسلم ہے، وہ قابل رحم ہے کیونکہ وہ اللہ کے دین کو نہیں جانتا ہے. جو دین ہم جانتے ہیں وہ نہیں جانتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ زنا حرام ہے، چوری حرام ہے. ایک آدمی جوانی کی دہلیز پر پہنچا ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی شادی نہیں کی، اس کے ظاہری بات ہے فطری اور خواہشات آ گئے، جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر اس نے زنا کر لیا. اب ایسا آدمی کیا قابل رحم نہیں ہے کہ جس کی خواہش اس کے دین پر غالب آ گئی؟ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس کے پہلے ملتے ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے تو ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا، یہ تابعیوں کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ شراب پی کر گٹر کے کنارے پڑا تھا اور اس کے پیر کیا ہے گندگی سے لگے ہوئے تھے، یعنی گٹر کا پانی وغیرہ لگا ہوا تھا. تو حضرت ابو الدرداء اس کو جاتے ہیں، بڑے پیار سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو میرے گھر چلو. اب لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اس کے پیر پر پوری گندگی لگی ہے، یہ صحابی رسول ہے اور اس نے شراب پی کر رکھی ہے اور اس کو اپنے گھر لے جا رہے ہیں. پوچھا کیا کریں گے؟ کہنے لگے میں اس کے کپڑے دھوؤں گا، اس کو پاک و صاف کروں گا اور انتظار کروں گا کہ یہ ہوش میں آئے. تو لوگوں نے کہا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بتاؤ کہ یہی آدمی اگر یہ آگ میں جل رہا ہوتا کیا تم اس کی مدد نہیں کرتے؟ کیا اس کو تم جلتے اور مرنے دیتے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں کرتے. تب حضرت ابو الدرداء نے کہا تم دنیا کی آگ سے اس کو بچانے کے لیے اتنا کرتے، میں اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کر رہا ہوں. یہ برا ہے، یہ میرے نزدیک معذور ہے، شیطان کے وسوسے میں آیا ہے، یہ میرے نزدیک قابل رحم ہے. لہذا اسے اپنے گھر لے گئے، صاف ستھرا کیا، اس کے کپڑوں کو صاف کیا، اور جب صبح ہوئی اس نے ایک صحابی کے گھر میں آنکھیں کھولی، مارے شرمندے کی. اس کے بعد اس نے اس گناہ کو کبھی نہیں کیا. تو ضروری ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ قابل رحم ہے، وہ شیطان کی گرفت میں. اللہ معاف فرمائے، آج لوگ گنہگاروں کو دیکھ کر اتنا انہیں حقیر سمجھتے ہیں، اتنا معمولی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. ایک عورت جو برقع پہنتی ہے، ہاتھ میں ہینڈ گلوز وغیرہ پہنتی ہے، وہ اس عورت کو حقیر سمجھتی ہے. جو پورا برقعے کی پابندی نہیں کرتی ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا نقطہ نظر نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اعمال کے مسئلے میں انسان کو ہمیشہ بہتر انسان کو دیکھنا چاہیے. آپ جو عبادت کر رہے ہیں، آپ سے بہتر ایک آدمی ہے جو آپ سے بہتر عبادت کر رہا ہے، اس کو دیکھیے. اور اہم بات یہ ہے کہ جو گنہگار ہے انہیں حقیر نہ سمجھیے. وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، ایک صحابی رسول تھے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور ایک سے دو مرتبہ ان کو اللہ کے نبی کی مجلس میں لایا گیا تھا اور دو مرتبہ انہوں نے شراب پی تھی. تیسری مرتبہ جب انہوں نے شراب پی، ان کو مسجد میں لایا گیا، شراب کے نشے میں دھت تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو انہیں مارنے کا حکم دیا. تو صحابہ کے پاس چپل، جوتا، لاٹھی، کپڑا جو ملا سب نے مل کر اس حضرت عبداللہ کو خوب مارا اور جا کر وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد کے باہر جا کر بیٹھ گئے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد سے نکل رہے تھے، سارے صحابہ جا چکے تھے، ایک دو تین صحابہ تھے. جاتے جاتے انہوں نے اس صحابی کو دیکھا. کسے دیکھا؟ حضرت عبداللہ کو دیکھا اور کہا اخذاک اللہ اکثر ما یستتاب. کہا کہ اللہ تجھے ذلیل کرے. کیا کہا؟ کہ اللہ تجھے ذلیل کرے، اللہ تجھے رسوا کرے. کتنی مرتبہ تجھے اللہ کے نبی کی مجلس میں لایا گیا، کتنی مرتبہ تو نے توبہ کی اور پھر یہی گناہ کو تو کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک یہ بات پڑی تو آپ نے کہا کہ لا تعین علیہ الشیطان،
آپ نے کہا لا تعینوا علیہ الشیطان فانہ یحب اللہ ورسولہ، کہنے لگے کہ شیطان کی اس پر مدد نہ کرو، وہ گناہ کر چکا ہے، اس کی سزا مل چکی ہے، تم اس پر لعنت بھیج کے گویا شیطان کی مدد کر رہے کہ اب برابر ہمیشہ اسی گناہ میں رہے، یہ تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ جو آدمی حقیقت میں غلطی کرتا ہے، اگر انجانے میں غلطی کرے تو وہ قابل رحم ہے، معافی کے قابل ہے، جو جان بوجھ کر کرے وہ بھی قابل رحم ہے، کیونکہ وہ شیطان کے وسوسے میں جکڑا ہوا ہے۔ تصور کریں کہ ہم جتنی رحمت اپنی اندر رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ بلکہ ایک ماں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا رحمت رکھتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ گنہگار بندوں کو میں سزا دوں گا، ان پر رحم نہیں کروں گا، ان کو توبہ کا موقع نہیں دوں گا، تو کیسے انسان اس دنیا کو برداشت کرے گا؟ ایک گنہگار آدمی جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم انی اذنبت ذنبی، کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ میں نے گناہ کر لیا، اے میرے پروردگار میں نے گناہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کہتا ہے اس بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور یہ اپنے گناہ کا اعتراف بھی کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے جا، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ محترم حاضرین، یہ اللہ کی رحمت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ انہی پر رحم کرتا ہے جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ خاص کر ہمارے رحم کے حقدار کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں میں ملوث ہیں، جنہیں اسلام کی حقیقت نہیں پتا ہے، جو اپنی منہج سے، دین کے طرز زندگی سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں کیا ہے؟ اس بات کو سکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے ایک اہم نقطہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کتنے بھی اعمال کر لے، کبھی بھی اپنے اعمال کو تکبر کے درجے تک جانے نہ دے۔ آپ نے عمل کیا ہے، اللہ کے لیے کیا تو اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اس عمل کا سہارا لے کر دنیا کے فائدے نہ چاہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کی 10 سال خدمت کی ہے، میرے ابا نے 20 سال خدمت کی ہے، لہذا ان کی خدمتوں کا صلہ یہ ہے کہ مجھے ان کے بعد پوسٹ دی جائے۔ سبحان اللہ، ایک آدمی نے زندگی لگا دی، کیا اس نے اس لیے عمل کیا تھا کہ اس کے عمل کا سہارا لے کر اس کے بعد آنے والے یا اس کے بچے یہ دنیا کا فائدہ اٹھائیں؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ اس مسجد کی 20 سال میں نے خدمت کی ہے، میں متولی بننے کا حقدار ہوں۔ کیا آپ نے اس لیے دین کا خدمت کیا؟ آپ نے مسجد کی 10 سال اس لیے خدمت کی تاکہ آپ متولی کا عہدہ آپ کو ملے؟ سبحان اللہ، بہت سارے ایسے کام ہیں، آپ زندگیوں پر غور کریں کہ بہت ساری کام ایسے ہیں جن نیک کاموں کو انسان دنیا حاصل کرنے کا، فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ یقین جانیے سب سے بری عادتوں میں سے ہے آپ نیک عمل کریں صرف اللہ کے لیے کریں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ ہم نے جو لوگوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ آپ عمل کریں خالص لوجہ اللہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دنیا کا فائدہ آپ بالکل نہ چاہیں، یہی حقیقت میں اخلاص ہے۔ جب آپ دنیا کا فائدہ تلاش کرنے جائیں گے تو یہ شرک کے چور راستوں میں سے ایک چور راستہ، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خود پسندی کہتے ہیں، اس طرف انسان کو لے جائے گا۔ دنیا پرستی کہتے ہیں، ریاکاری کہتے ہیں، اس کی طرف انسان کو لے جائے گا۔ لہذا یہ وہ چور راستے ہیں جن کے ذریعے یہ شرک کیا ہے؟ انسان کے دلوں میں داخل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس کے اندر مزید ایسے شرک کے وسائل کا ذکر کیا جائے گا۔ جیسے کتاب کے اندر ایک اہم وسیلے کا ذکر ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سفارشی نہیں بنانا چاہیے۔ جا کر آدمی کہے اے اللہ میں فلاں کو پسند کرتا ہوں، اے اللہ تو میری سفارش کر دے۔ ہاں، بعض لوگ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، ہاں یعنی کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فلاں آدمی مجھ سے ناراض ہے، اے اللہ تعالیٰ تو اسے راضی کر دے، یعنی اللہ کو سفارشی بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، حقیقت جانے یہ بہت برا عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ سے مانگیں، اللہ کو حکم نہ دیں اے اللہ تو فلاں کو منا دے، اے اللہ تو فلاں کے ساتھ ایسا کر دے، یعنی اللہ کو آپ سفارشی بنائیں۔ مثال کے طور پر میرے والد ہیں، میں اپنے والد کا سہارا لے کر اپنے گھر والوں کو سمجھاؤں تو میں نے والد کو سفارشی بنایا۔ اگر کوئی آدمی اس طرح اللہ کو، نعوذ باللہ من ذلک، وللہ المثل الاعلی ولیس کمثلہ شیء، اگر کوئی آدمی اللہ کو اس طرح کیا کرے،
سفارشیں بنائیں، یہ بڑا غلط بے ادبی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں انسان کے ساتھ شرک کو لے جاتا، شرک کی طرف لے جاتا۔ آئندہ آنے والی مجلس میں اسی طرح کے شرک کے راستے اور وسائل کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سوچنے بیٹھنے قبول فرمائے، اور خصوصی طور پر یہ شرک کے جتنے راستے ہیں ان سب سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کو سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ ابھی درس سوالات کی لینے سے پہلے ایک اہم چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، ایک اعلان بھی تھا۔ ابھی آئی جی او سی کی گروپ میں ایک پوسٹ ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پوسٹ کے اندر کئی چیزوں کی وضاحت ہے، اور میں بھی کچھ چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور میں امید کروں گا کہ سب بغور اس بات کو سنیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے حضرات نے، اور ظاہری بات ہے وہ آپ میں سے کوئی ایک ہے، بہت سارے حضرات نے کیا کیا، آئی جی او سی کی یہ دروس کی لنک اٹھا کر یہ ہندوستان کے باہر کے جو گروپ ہے ان میں ڈال دیا۔ تو اس کی وجہ سے کوئی یمن سے اس گروپ میں شامل ہو رہا ہے، کوئی یہاں سے شامل ہو رہا ہے، وہاں سے شامل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ابھی آپ نے دیکھا کہ گروپ کے اندر ایک انوانٹڈ شخص نے نا ذمہ داروں کی اجازت لی، اس نے کیا کیا، اس نے کہنے لگا کہ ہمارے یہاں غریب ہیں، وڈوز یعنی ہمارے یہاں بیوہ عورتیں، آپ ان کے لیے تعاون دیجیے۔ تو ظاہر میں پیغام لوگوں کے سامنے یہ گیا کہ آئی جی ای یو سی والوں نے ان کو پرمیشن دی ہے کہ ان کے گروپ میں آ کر وہ کیا تعاون حاصل کرے۔ سبحان اللہ، کسی نے پرمیشن کسی کو نہیں دی تھی، پھر بھی آئندہ سے آپ سب سے گزارش ہے کہ آئی جی او سی کی لنک صرف اپنے ان لوگوں کو بھیجیں آپ جن کو جانتے ہیں۔ دوسری اہم بات، آئی جی او سی یہ جو مرکز ہے یہ کسی سے تعاون نہیں لیتا ہے، نہ انہوں نے کبھی تعاون لیا ہے، نہ آئندہ انشاءاللہ تعالی کبھی یہ تعاون لیں گے۔ اگر ان کے نام سے کوئی تعاون مانگتا ہے یا ان کے گروپ میں تعاون کے لیے کوئی اپیل کرتا ہے تو اس کا ذمہ داروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی تعاون لیا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں لیں گے۔ لیکن گروپ میں اگر کسی نے نشر کیا تو سمجھ لیں کہ ذمہ داروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسری اہم بات، آپ سبھی سے درخواست ہے کہ یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں اس کا تعلق صرف ہندوستانی مسلمانوں سے ہے۔ ہندوستان کے باہر جس کسی ملک میں رہتے ہیں، ہندوستانی ہے جہاں بھی رہیں، انڈیا میں ہے، سعودی میں ہے، کویت میں، انہی کے لیے پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ پڑوسی ملک کے مسلمانوں کو یا کسی اور کو اس گروپ میں نشر نہ کریں، اس گروپ میں جوائن نہ کرائیں۔ آپ سب سے یہ مؤدبانہ التماس ہے کہ جس ہم راستے پر چل رہے ہیں یہ دین کا کام کا راستہ ہے، کوئی ایسا کام کرنا کہ ہمارے لیے رکاوٹ بن جائے، اس آرگنائزیشن کے لیے پرابلم کی وجہ بن جائے، یاد رکھیے خیر کو جس نے روکا ہے وہ اس کا ذمہ دار بنے گا۔ لہذا خدا را آپ سب سے درخواست ہے کہ ان تین چیزوں کو غور سے آپ نے سنا ہے اس پر عمل کریں، صرف اپنے لوگوں کو جن کو آپ جانتے ہیں ان کو جوائن کرائیں، تاکہ دور حاضر کے اندر جتنے فسادات مچ رہے ہیں ہم اور یہ آرگنائزیشن سب اس سے بچ کر رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدہ فردوس جہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں، جب ہم لوگ ان کو دعوت دیتے ہیں توحید کی دعوت، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی مجسمے کی، کسی بت کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کانسنٹریٹ کرنے کے لیے۔ اور جو بھی غیر مذاہبی ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، تو ہم اس لیے کسی نہ کسی کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو اس کو ہم کیسے جواب دیں شیخ؟ دیکھیے بنیادی طور پر یہ ان کے یہاں غیب پر ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہندو دیکھیے ان کو غیب پر ایمان نہیں ہے، کہتے ہیں ہم نے بھگوان کو دیکھا نہیں ہے، تو لہذا وہ مورتی کو بناتے ہیں، اور مورتی بنانے کا مقصد نہیں ہے کہ وہ بھگوان ہے، ان کے ایک کانسیپٹ ہے اوتار کا، اوتار کا کانسیپٹ ہے، یعنی ان کا جو بھگوان، مثال کے طور پر تین بھگوان ہیں ان کے، برہما وشنو شیوا، تو یہ لوگ کیا ہے اس مورتی میں اترتے، تو اس کو امیجن کر کے دعا کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو ایمان بالغیب ہے، کیا ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے، کیا ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، کیا ہم نے قرآن کو اترتے دیکھا ہے، آخرت میں کیا ہوگا کیا ہم نے دیکھا ہے، لیکن ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اسلام کا آدھا حصہ، بلکہ اس سے بڑھ کر سمجھیے اسلام کی بنیاد یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو لہذا غیب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے یہاں ہے۔ اب کوئی آدمی غیب پر ہی ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، غیب کی اہمیت کو بتانا پڑے گا، اور خاص کر جو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، اگر کوئی غیر مسلم کہتا ہے کہ کانسنٹریٹ کے لیے ہم کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، بنیادی طور پر ان کو یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی کا سہارا لے، کسی آدمی کی ضرورت پڑے، بلکہ
دل کے اندر جو خشوع ہے، دل کے اندر جو خشوع اور خضوع ہے، وہ کافی ہے ڈائریکٹ اللہ تک بات کو پہنچانے کے لیے۔ اس لیے شریعت نے کیا کہا کہ جو مظلوم کی بد دعا ہے اس کے لیے کوئی آڑ نہیں، وہ سیدھے اللہ کے پاس جاتی ہے، یعنی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ لہذا اسلام کا مقام مرتبہ ایسا ہے، اسلام کا تعلق ایسا ہے۔ شبنم اور شیماء۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ میرے جو مطلب رشتہ دار ہیں، میں ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ درگاہوں پہ سجدے کرتے ہیں، تو آپ نے بولا وہ شرک بڑا شرک ہوتا ہے، وہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ تو بہت نزدیک کے رشتہ دار ہیں وہ، اور اسی پر ان کا مطلب انتقال ہو جاتا ہے۔ ابھی حال میں میرے 2 ایسے ریلیٹیوز کا ہوا، تو میرے دل میں ایسا رہتا ہے کہ کاش اگر میں ان کو بتا لیتی تھی تو وہ سن لیتے تھے، پر پھر بھی نہیں سنے انہوں نے شیخ۔ تو اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے خاندان والوں کو میں کیسے سمجھاؤں؟ اور ان پر اسی پر ان کا انتقال ہو جا رہا ہے، تو یہ کیا میرا گناہ ہوگا؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ما جعلنا علیکم وکیلا، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کا ذمہ دار نہیں بنایا۔ جب نبی لوگوں کے ذمہ دار نہیں تو ہم بھی ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بتانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، لوگوں کو خوشخبری دیجئے، اس کے علاوہ لوگوں کو ڈرائیے۔ مانے نہ مانے وہ اللہ کے ہاتھ میں، ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیرانہ خواہش تھی اس میں اندر یہ تھا آپ کے چچا مسلمان ہو جائے، آخر وقت تک ساتھ دیے، کیا مسلمان ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ اب رہا مسئلہ، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سمجھانا ہے۔ ایک بار سمجھائیں گے، 2 بار سمجھیں گے، جب ملے تب سمجھائیں گے، اللہ سے ان کے لیے دعا کریں گے، خود سمجھائیں گے، دوسروں کے ذریعے ان کو کیا ہے سمجھانے کا طریقہ کریں گے۔ ہم بس اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ ہدایت کے لیے دعا کیجئے، دعا سے بڑھ کر مومن کا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنا ہو اس کے اسباب کے اختیار کرنا، خود سمجھائیں، غیروں سے سمجھائیں، اللہ سے دعا کریں، یہی ہم کر سکتے ہیں، یہی انسان کو کرنا بھی چاہیے۔ اب رہا جن لوگوں کا انتقال ایسی حالت میں ہوا ہے، اب ہم کو نہیں پتہ مرنے سے پہلے کیا انہوں نے توبہ کی ہے کہ نہیں کی ہے، فیصلہ تو نہیں کریں گے، لیکن اتنا کہیں گے کہ شرک پر مرنے والے کے لیے اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچا کر رکھے۔ اجمیری۔ شیخ شیخ کچھ بول سکتی ہو کیا؟ شیخ ایسا ہوتا ہے کہ میں ان کو بتا ہی نہیں پاتی ہوں، مطلب میں نے جب اتنے سارے اصول الثلاثہ، قواعد الاربعہ، توحید اتنی اچھے سے پڑھ لی ہوں، تو میں ان کو سمجھائش نہیں پاتی ہوں۔ میرے دل میں ایسا لگتا ہے کہ میں ایک اکیلی ہوں، مجھ پر غالب آ جائیں گے اور میرے کو بولیں گے کہ آپ کوئی اور مسلک فالو کر رہے ہو، تو میں دیکھیے، بول ہی نہیں پاتی ہوں شیخ ان کم کو۔ ہمتی کم ہمتی انسان کو کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی بات نہیں کر رہے، آپ اپنی بات کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں۔ جب اللہ اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، حق کو ڈنکی کی چوٹ پہ کہا جاتا ہے۔ اب رہا مسئلہ، آپ کو لگتا ہے کہ آپ معافی ضمیر کو نہیں ادا کر پائیں گے، آپ پوری طریقے سے نہیں ادا کریں گے، اللہ سے دعا کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ڈر تھا، تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ زبان میں لقنت تھی تو حضرت موسیٰ کی، ہاں یاد ہے کسی کو دعا؟ ہوں، جی۔ دعا کیجیے اللہ سے، اللہ سے دعا کرنا، اللہ دل کو کھولے، اللہ زبان رب کو کھولے۔ اشرح لي لیکن صدري۔ رب اشرح لی ہاں صدری ویسر لی امری، جی بالکل۔ ہاں تو انسان کیا کرنا؟ بول دینا، ہاں۔ جیسا بھی ہو انسان بول دینا۔ آپ اگر بول دیں گے تو آپ کا ذمہ ختم ہو جائے گا، پیچھے نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے؟ اجمیری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی۔ جی، ایک گزارش تھی، یہ PDF چاہیے تھی۔ چینل پہ ہی ہوں، گروپ میں نہیں ہوں میں، الگ سے گروپ ہے کیا؟ توحید کتاب التوحید کی PDF چاہیے تھی شیخ۔ کتاب التوحید کا بھی ایک گروپ ہے، اور یہ جو IGEOC آرگنائزیشن، ان کا بھی ایک گروپ ہے، اس کے اندر تمام کتابوں کو بھیجا گیا ہے۔ آپ گروپ میں جوائن ہو جائیں، میں انشاءاللہ ذمہ داروں سے پھر درخواست کروں گا کہ پھر ایک بار بھیج دیں، تو PDF موجود ہے، ٹھیک ہے؟ جی، یہ لنک گروپ کی جو لنک ہے وہ چیٹ باکس میں ڈال دیجیے گا نا۔ گروپ کی لنک، ٹھیک ہے ایڈمن صاحب، گروپ کی لنک کو جو واٹس ایپ لنک ہے اس کو ڈال دیں، ورنہ میں خود ڈال دوں گا بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ عباس خان۔ ہیلو، اسما ناز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی۔ جی شیخ، میرا ایک سوال تھا کہ سورہ المائدہ کی جو آیت نمبر 35 ہے، اس ہوں میں ایسا ہے کہ میں ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں آپ کو، ترجمہ مطلب وہ نہیں ہوں بتا پاؤں گا، پڑھ کے نہیں بتا رہا، صرف اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ اس میں ہوں ایسا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ہوں ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ سب تو سمجھ میں آتا ہے امام صاحب، وسیلہ تلاش کرو کا اس کا کیا یہ
मतलब देखिए वसीला किस चीज का? देखिए आयत में जिक्र किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और उसके तरफ वसीला तलाश करो, यानी अल्लाह तबारक व तआला से करीब होने के लिए रास्ते तलाश करो। अब सवाल यह है कि आयत में तो कहा गया कि अल्लाह की कुर्बत के लिए तुम रास्ता तलाश करो। अब हम कहाँ से देखेंगे कि रास्ता कैसा है? जाएंगे अल्लाह के नबी की सीरत में कि अल्लाह के नबी ने कैसे वसीला लिया था। 3 तरह के वसीले अल्लाह के नबी की जिंदगी से साबित है। 3 तरह के जी वसीले हदीसों के अंदर इनका जिक्र मौजूद है। अब हमें तो आयत में बताया नहीं गया है, लेकिन अल्लाह के नबी ने तो अमल करके दिखाया है ना, साहबा ने अमल करके दिखाया है ना। अब वो क्या है? 3 चीजें। नंबर एक कि इंसान अल्लाह के नामों का वसीला ले, अल्लाह के नामों का वसीला ले। नंबर दो, इंसान अपने नेक अमाल का वसीला ले, ठीक है। नंबर तीन, जी इंसान क्या करी, किसी नेक आदमी का जो जिंदा है, बाहयात है, उसका वसीला ले। जैसे अल्लाह के नबी जिंदा थे तो साहब आपका वसीला लेते थे, आप दुनिया से चले गए तो आपने आपके चचा का वसीला लिया था जो जिंदा बाहयात थे। तो यही 3 तरह के वसीले साबित हैं। इसके अलावा अगर कोई आदमी गैर शरई वसीले लेता है वो नाजायज है, दुरुस्त नहीं है। जी शेख, एक और एक सवाल था मेरा। सूरह बकरा की आयत 154 जो है, उसमें हम्म। ऐसा है इसका तर्जुमा कि और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उन्हें हम्म। मुर्दा मत कहो, बल्कि हम्म। वो जिंदा है पर तुम्हें एहसास नहीं या गुमान नहीं। तो अब मेरा थोड़ा कंफ्यूज हुए चीज को लेके कि अल्लाह की राह में जो शहीद हुए तो वो हम्म। जिंदा है या क्योंकि अल्लाह ने तो या फरमा दिया कि उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा जी है अपनी जगह पे। तो ठीक है। मतलब वो हमारी बात सुनते हैं यार, हम जब बात करते जाके या कुछ सलाम पेश करते हैं, कोई रिस्पेक्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट देने के लिए कि कहीं जाते हैं, इस सलाम मांगना नहीं बोल रहा हूं मैं, उनसे मांगने की जी बात नहीं कर रहा था, किसी जी। सलाम पेश करते हैं उनसे, उनकी दुआ करते हैं उनके लिए, तो वो दुआ हम्म। लगती है और हमारा सलाम उनको पेश होता है उस टाइम पे। ठीक है, जैसे कुरान की आयत आपने करी, अल्लाह ताला कहते हैं कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह ने कहा कि तुम उन लोगों को मुर्दा ना कहो जो अल्लाह ताला के रास्ते में गए, यानी अल्लाह के रास्ते में जो शहीद हो गए उनको मुर्दा ना बोलो, बल अहया, जी वो जिंदा है, मगर तुम्हें इस बात का शऊर नहीं है। यानी मोमिनों को एक अदब सिखाया गया, जो लोग अल्लाह के राह में चले गए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो अल्लाह के पास जिंदा है। किसके पास जिंदा है? वो अल्लाह के पास जिंदा है, इज्जत याफ्ता है और रिस्क पा रहे हैं। अब ये आयत क्यों उतरी? अगर आप देखें तो अमूमी तौर पर इसके हवाले से क्या है, कोई खास शान नुज़ूल नहीं है। अब रहा मुर्दा ना कहो, यानी जबान से उनको मुर्दा ना कहो, क्योंकि हकीकत में वो तुम्हारे नजदीक दुनिया के एतबार से तो मर चुके हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक हकीकत में उनका मकाम है। मकाम ये है कि वो जिंदा हैं, उनकी रूहों को अल्लाह रिस्क दे रहा है, अल्लाह उन्हें नेमतें दे रहा है। हमें इस बात का एहसास नहीं है। अगर मजीद देखना चाहें तो शुहदा की बरज़खी जिंदगी, अब 3 तरह की जिंदगी इंसान गुजारता है, एक दुनिया की जिंदगी, एक आखिरत की जिंदगी। दुनिया की जिंदगी से वो चले गए, अब वो जिंदा है तो कहाँ जिंदा है? दुनिया में तो नहीं है, वो बरज़खी जिंदगी में जिंदा है, यानी कब्र जी में जिंदा है। अब सवाल ये है, क्या कब्र की जिंदगी ये दुनिया की जिंदगी जैसी एक है? बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ खाते पीते, कब्र के अंदर क्या कोई खाए पिएगा? नहीं। कब्र के अंदर जिस्म मुर्दा है लेकिन रूह जिंदा है, और कब्र का ताल्लुक ये रूह से है, तो अल्लाह उनकी रूहों को खिलाता है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी रूहों को इज्जत देता है। आपने सुना होगा कि शहीद की रूहें कहाँ हैं? ये होती हैं जन्नत में, अर्श के नीचे होती हैं। अब सवाल ये है कि वो है कब्र में, रूह कैसे गई? क्योंकि एक वक्त होता है दिन का जब उनकी रूहों को जन्नत में छोड़ा जाता है, दोबारा ला कर उनको क्या उनकी कब्र में भी छोड़ा जाता है। तो जरूरी है कि इस बात को समझें। वो इसलिए जबान से यानी मर गया कहना ये बेअदबी है, मगर हकीकत में वो अल्लाह के नजदीक जिंदा है। और उस जिंदगी से क्या मुराद है? बरज़खी जिंदगी, ना कि दुनिया की जिंदगी। जी। और शेख, जजाक अल्लाह बताने के लिए, क्लियर करने के लिए मेरे सवाल। जी बस एक सवाल लास्ट था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के दिन कहते हैं कि मेरे पे सलाम पेश करो, सलाम करो, जी। मतलब दरूद शरीफ पढ़ो, तो मेरे तक हम्म। तुम्हारा पहुंचता है नाम के साथ, जितना हो हम्म। सके ज्यादा तादाद में दरूद हम्म। भेजो। तो हम्म। ये भी सवाल था कि आप जब हम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के उसमें से जा चुके हैं, तो हम्म। हमारा उनको दरूद कैसा पहुंच रहा है, मतलब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि देखिए, वसल्लम बोल रहे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि सल्लु अलैया, कि तुम मुझ पर दरूद पहुंचो, जहां से पहुंचाओगे मुझ तक पहुंचाया जाएगा। अब एक हदीस के अंदर साबित है कि अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो नबी तक पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं हमें नहीं मालूम, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जिंदा नहीं है, आप दुनिया से जा चुके हैं। सहाबा को यकीन हो गया कि आपका इंतकाल हो गया, तभी जाकर सहाबा ने आपको दफनाया है। आपकी बेटी को मालूम था आपका इंतकाल हो गया है,
آپ کی بیٹی نے دیکھا. حضرت عائشہ جن کی گود میں انتقال ہوا ان کو بھی معلوم تھا کہ آپ کا انتقال ہوا. حضرت عائشہ کے کمرے میں اللہ کے نبی کو دفنایا گیا. تو آپ دنیا سے جا چکے ہیں. اب کیسے سلام پہنچتا ہے, کیسے پہنچایا جاتا ہے, اس کا تعلق غیب سے ہے, برزخی زندگی سے. اس کی تفصیل ہم کو نہیں بتائی گئی. بس اتنا ہے کہ درود پڑھیے. اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو نبی تک درود پہنچاتے ہیں. کیا نبی ان کے درود کا جواب دیتے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں؟ اس کا بھی علم نہیں ہے. اور بات جب غیب کی آئے, غیب کے مسئلے میں انسان کو اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے. جتنا اللہ نے بتایا مانیں گے, جتنا نہیں ہے صاف سے خاموش رہ جائیں گے. امید ہے کہ بات واضح ہوگی. چلے وقت زیادہ ہو گیا, 8 بجے ایک دوسری کلاس ہے. انشاءاللہ تعالی بقیہ سوالات کو آئندہ سبق کے لیے باقی رکھیں. میں معذرت خواہ ہوں. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.